بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صفا پہاڑی پر چڑھ کر دین کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ جو اللہ کی بات مانے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ ان سے خوش ہوگا، ان کو جنت دے گا، اور جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اللہ ان سے ناخوش ہوگا اور انہیں اس کے بدلے میں دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مکہ والوں نے سنا، لیکن سننے کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ کے نبی پر بھی انہوں نے تکلیفیں دینی شروع کیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو ان کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے اور انہیں پتھروں سے مارا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کو تو رسیوں سے کھینچا جاتا، پتھریلی زمین پر ان کو کھینچ کر انہیں پریشان کیا جاتا، اور پھر ان کے سینے پر ان کو ریت پر، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ آپ دین سے پھر جاؤ، آپ دین کو چھوڑ دو، آپ اسلام کو چھوڑ دو، آپ اللہ کے نبی کا ساتھ دینا چھوڑ دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام کا ایمان تو پہاڑوں کے مانند تھا، وہ ہرگز بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی زبانوں سے صرف یہی نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پریشانیوں کو سہتے ہوئے بھی ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کو قید بھی کیا گیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کو قید کیا گیا، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے پیاس سے تڑپتے تھے اور روتے تھے، تو پھر بھی ان کافروں کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس برداشت نہ کرتے ہوئے وہ درختوں کے پتے تک کھانے شروع کر دیے، لیکن انہیں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پریشانیوں میں بھی، اس قید میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قید سے باہر نکلتے تھے اور لوگوں کو وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملتا دین کی دعوت دیتے رہتے، اللہ کی طرف بلاتے رہتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اور محنتیں ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کم سے کم اس سبق کو سننے کے بعد ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس کے بعد کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی اور دین کی باتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی ہے، دین ایک امانت ہے، اس امانت کو امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہمارے بعد والوں کو، ہم سے ملنے جلنے والوں کو دین کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔